تو فوراً اس سے مناسب طریقے سے اس کو روک دیں. ٹھیک ہے, خود باز آ جائیں. پہلا, کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو مناسب طریقے سے روکیں. دوسرا, اگر وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ جائیں. ہاں اٹھ جائیں. کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں, اٹھ جائیں. مثال کے طور پر پانی پینے کے بہانے اٹھ جائیں. کوئی ایسا ہو کہ اٹھ جائیں. ابھی غیبت میں پڑ سکتے ہیں, اور غیبت کرنے اور غیبت سننے کے متعلق آپ نے عذابات سن لیے, اس کی وعیدات سن لی, اور اس کے مبتلا ہونے والوں پر کسی گرفت ہوئی, یہ سب آپ نے سن لیا ہے. اب ہم تھوڑا حل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اٹھ جائیں, یا بات بدل دیں. کوئی ایسی ترکیب بنے, بات فوراً بدل جائے. اگر اسے روکنا یا اپنا وہاں سے ہٹنا ممکن نہ ہو, یا بات بدلنا ممکن نہ ہو, تو اس گفتگو میں دلچسپی نہ لیں بلکہ دل میں برا جانیں. اب یار اتنے مدنی پھول دے دیے ہمارے باپا نے ہم کو, اب یہ بتاؤ اس پر کون کون عمل کرے گا؟ جو جہاں دنیا بھر میں اسلام سننے بعد غیبت کے خلاف جنگ ہے. نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے. بس نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. بس اس کے خلاف جنگ ہے, نہیں چھوڑیں گے اس کو, غیبت کو. بالکل انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے اس کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ عز و جل, انشاءاللہ عز و جل. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا, فلاں شخص آپ کی اس قدر برائی بیان کرتا ہے کہ مجھے آپ پر رحم آتا ہے. فرمایا قابل رحم تو خود وہ شخص ہے. کتنا پیارا مدنی پھول. سبحان اللہ, ہمارے بزرگوں کا اخلاص و اخلاق صد کروڑ مرحبا. ان کی مدنی سوچ کی بھی کیا بات ہے. اپنی بے تحاشا برائیاں کرنے والے پر بھی غصہ نہیں آ رہا, بلکہ دل مطمئن ہے کہ میرا اپنا کیا جاتا ہے, غیبت کرنے والا ہی نقصان میں, اور وہ ان معنوں میں قابل رحم ہی ہے کہ اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے اور گناہگار ہو کر عذاب نار کا حقدار قرار پا رہا ہے. یہ ہے مدنی سوچ. اور ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ہماری برائی بیان کر رہا تھا, اچھا میرے بارے میں یوں بولا تھا, مجھ سے پوچھو اس کے اندر کیا. اب آپ نے اس کی فائل کھولنا شروع کریں گے. یہ درست نہیں, یہ انداز درست نہیں ہے. اور آج کے سنت و برے بیان میں آپ کو غیبت پر ابھارنے والے چند اسباب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ان کی وجہ سے بندہ غیبت کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ چیزیں غیبت کی طرف ابھارتی ہیں. ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا, وہ غصہ. اور جو غصہ آ جاتا ہے نا, اب پتہ چلا کسی کے بارے, اب غصہ ہی آ گیا ہے میرے بارے میں, کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی بھی وجہ سے غصہ آ گیا, غصے سے بندہ غیبت کی طرف چلا جاتا ہے. میرے امیر علیہ سنت ناچاکیوں کا علاج رسالہ میں بڑی عبرت والی روایت نقل کرتے ہیں کہ محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. جہنم میں ایک دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب غصہ آ گیا اور غیبت کر گئے تو غیبت تو گناہ ہے. غصہ آ گیا دل آزاری کر کے, غصہ میں تو آدمی کیا کچھ نہیں کرتا, لیکن چونکہ ہمارا موضوع غیبت ہے تو غصہ یہ غیبت پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی عطا فرمائے. پھر بغض اور کینہ, یہ بھی غیبت کا سبب ہے. اگر کسی کے ساتھ بغض ہو جائے, کسی کے ساتھ کینہ ہو جائے, تو اس سے بھی غیبت کی طرف آدمی چل پڑتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے, 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتی. قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے, وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو,
وہ بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا۔ تو یہ وہ بغض اور کینہ ہے کہ جس میں پڑھ کر آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب حسد، یہ بھی غیبت کرواتا ہے، بہت اہم سبب ہے یہ حسد۔ آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہوئی، اب اس نے نہ آپ کا کوئی بگاڑا تھوڑی ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، نہ کبھی آپ کو گالی دی، نہ کبھی آپ کی جائیداد کھائی، نہ کبھی آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، اب اس کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، اب اس کی چند برائیاں بالفرض آپ کو پتہ ہیں اور آپ وہ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، تو آخر اس غیبت پر کس شے نے ابھارا؟ کہ اس کی کسی شہرت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اب وہ اچھا نہیں لگتا، اس سے حسد ہو جاتی، یعنی کسی کی نعمت کا زوال چاہنا کہ نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے، حسد ہے۔ حسد یہ بھی غیبت پر ابھارتا ہے۔ تو غصہ، بغض اور کینہ، حسد۔ چوتھا سبب گہرے دوست کی حمایت کا جذبہ بیجا، یہ جو ذاتی دوستیاں ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بندہ غیبتوں میں پڑ جاتا ہے، اس کی وہ سائڈ لینی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کئی اوقات وہ غیبت میں پڑتا ہے۔ زیادہ بولنے کی عادت، یہ بھی غیبت، یہ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غیبت کر جاتا ہے، اس کا ذہنی اگر نہیں ہوگا غیبت سے بچنے کا۔ نمبر 6، طنز کرنے کی عادت، ایسا شخص بھی غیبت میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 7، ہنسی مذاق کی عادت۔ اسی طرح گھریلو ناچاکیاں، اللہ مان والحفیظ، ان حالات میں غیبت سے بچنا قریب بار ناممکن ہے۔ بالخصوص اگر کسی کی منگنی ٹوٹ گئی، اب وہ منگنی جیسے ہی ٹوٹی، اب جو غیبت کا، بہتان کا، تہمت کا، چگلیوں کا دروازہ کھلا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہ ایسے ہیں، وہ کہتا تھا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا وہ ایسا ہے، ہم نے تو ابھی معلومات کی تو پتہ چلا یہ ایسا ہے، تو ہم تو یوں کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے، میں نے تو یوں منع کیا تھا، میں یوں منع کیا تھا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ تو لڑکی پر معاذ اللہ تہمت، تو لڑکے پر معاذ اللہ تہمت، تو ان کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی برائی، ان کی برائی، ایسی تباہی مچاتی ہے یہ باتیں۔ اسی طرح اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، ہائے ہائے، پھر جو دروازہ کھلتا ہے دعوتوں کے معاملے میں، اس نے دعوت صحیح نہیں دی، اب وہ اس کے پیچھے جو غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعوت میں گئے تو اس نے ہاتھ صحیح نہیں ملایا، اس نے کرسی پر صحیح نہیں بٹھایا، کرسی پر بیٹھا کرسی صاف کیوں نہیں کی تھی، پلیٹ کیوں لا کر نہیں رکھی تھی، تو اس نے وہاں کیوں بٹھایا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے کھانا پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ گھر آنے کے بعد جو دعوتوں کے بعد جو گھروں پر آتے ہیں، یہ ہر ایک کو تجربہ ہے۔ آپ کبھی کسی دعوت سے گھر پر آئیں، ایک فیملی گئی دعوت کے اندر، یہ گھر واپس آتی ہے، اب گھر واپس آنے کے بعد کتنے فضائل بیان کیے۔ ایک تو ویسے ہی دعوتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ جانے جیسی دعوت ہے کتنی، بے پردگی، بے حیائی، گانے باجے، موسیقی، مخلوط اور اسراف اور فضول خرچی، پتہ نہیں کتنی برائیاں اس زمانے میں دعوتوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ خیر، اب میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، اب یہ دعوتوں سے اگر گھر پر آئے، یہ دعوتوں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوچ اور اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اب گھر آ کر اس کے کپڑے کی برائی، اس کے کھانے کی برائی، اس کے ملنے کی برائی، اس کے بچوں کی برائی، اس کی بچوں کی امی کی برائی، اس کے بچوں کے ابو کی برائی، تو یہ صحیح نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، تو یوں ہوتا، وہ ہوتا، اس کے کلر پر مسئلہ، تو اس کے میک اپ پر مسئلہ، اتنی برائیاں لمان والحفیظ، ذرا سوچو تو صحیح، اتنی برائیاں، اتنی غیبتیں کر کر اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، بنے گا کیا؟ کیا بنے گا؟ ارے غور تو کیجئے یار، کبھی کس کی برائیاں، کبھی کس کی، آپ بتائیے گھر پہ بیٹھ کے ہوتا کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ،
تو ماموں کے گھر کی برائی، تو چچا کے گھر کی برائی، تو پھوپھی کے گھر کی برائی، تو داماد کی برائی، تو ساس کی برائی، تو بہو کی برائی، تو نند کی برائی، بہو نہیں ہے تو ساس اور بیٹی لگے ہوئے ہیں، تو ساس اور بیٹی نہیں ہے تو بہو لگی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا تماشا ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، یہ حرام جہنم میں لے جانے کام کا وبال لے کر بغیر توبہ کیے قبر میں اتر گئے، بنے گا کیا؟ ایک کاش ہم